عشق انسان کو کائنات کے کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے، زمین پر رہنے ہی نہیں دیتا۔ اور عشق حاصل، لوگ کہتے ہیں انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی تک سفر تب کرتا ہے جب عشق حاصل رہتا ہے، جب انسان جھولی بھر بھر محبت کرے اور خالی دل اور خالی ہاتھ لے کر پھرے۔ ناول دربار دل۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ ناول لا حاصل۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں، بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ ناول پیر کامل۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ ناول ایمان، امید اور محبت۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعائیں بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی؟ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہی ہماری پوری دنیا ہوتی ہے، دل کی دنیا؟ تو کیا زمین پر انسان دل کی دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ناول کس جہاں کا زر لیا۔ اس ملک کی دو بیساکھیاں ہیں، فیوڈل لارڈز اور بیوروکریٹس۔ دونوں بیساکھیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بیساکھیوں کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کسے سہارا دے رہی ہیں، انہیں صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ ان کا سہارا لے کر چلنے والا مریض صحت یاب نہ ہو جائے۔ ناول امر بیل۔ میں زندگی میں پہلی بار دربار دل میں داخل ہو رہی تھی، اور وہاں دل اپنے تخت پر بڑے تنفر اور تمکنت کے ساتھ براجمان تھا۔ عجیب غرور تھا اس کے وجود میں، اور اس کے دربار میں ہر کوئی گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ صرف میں تھی جو اپنے پیروں پر چلتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ شاید کبھی وہ سب بھی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے ہی وہاں آئے ہوں گے۔ صرف میں تھی جو اپنے پیروں پر وہاں کھڑی تھی۔ شاید وہ سب بھی کبھی وہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، اور صرف میں تھی جو وہاں تخت پر بیٹھے دل کے سامنے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، اور دل، اس کے ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ شاید وہاں آنے والا ہر ایک پہلے یوں ہی دیکھتا ہوگا، تنی گردن، اٹھی ٹھوڑی، سیدھے کندھے، تخت کے ہتھوں پر پھیلے بازو۔ وہ اپنے دربار میں بادشاہ تھا، وہ دربار دل تھا، اور میں آخر میں وہاں کیوں آئی تھی؟ ناول دربار دل۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، اور ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں پر نہیں گرتا۔
اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وجود کے نصیب میں ہے بھکاری ہونا، بس ساتھ بھکاری نہیں ہو سکتی۔ وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ساتھ کا وصف دینا ہے۔ میں کیا، تو کیا، سب بھکاری ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی بھکاری بننا ہی پڑتا ہے۔ مانگنا ہی ہوتا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہو جانا مانگتا ہے۔ ناول شہرزاد۔ اس ملک میں اتنی مسجدیں ہو چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بھی بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ وہاں مسجد کی بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ ناول پیر کامل۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر ککر اگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ ناول لاحاصل۔ ضمیر نام کی کوئی شے دنیا میں نہیں ہوتی۔ اس صدی میں ضمیر کو لے کر کون پھرے گا اپنے ساتھ؟ کم سے کم میرے جیسا شخص نہیں جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہو، جس کے خون میں حرام کی اتنی آمیزش ہو چکی ہو کہ وہ نہ حلال کھا سکے نہ کما سکے۔ ناول امر بیل۔